بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مضمون ہے ختم نبوت سے کیا مراد ہے، یعنی آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں۔ اس بارے میں آیات کیا ہیں اور احادیث سے کیا ثابت ہوتا ہے، ہم یہ سمجھیں گے، جانیں گے، ٹھیک ہے۔ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جہاں میں بھیج کر بعثت انبیاء کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر قرآن حکیم کی 100 سے بھی زیادہ آیات میں نہایت ہی جامع انداز میں صراحت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ سورۃ الاحزاب کی 33 آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخری میں سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ بے شک اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ کر یہ اعلان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اور آپ قیامت تک کسی کو نہ منصب نبوت فائز کیا جائے گا اور نہ ہی منصب رسالت۔ قرآن حکیم میں 100 سے زیادہ آیات ایسی ہیں جو اشارتاً یا کنایتاً عقیدت ختم نبوت کی تائید و تصدیق کرتی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی متعدد اور متواتر احادیث میں خاتم النبیین کا یہی معنی متعین فرمایا ہے۔ لہٰذا اب قیامت تک کسی قوم، ملک یا زمانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور نبی یا رسول کی کوئی ضرورت باقی نہیں، اور مشیت الہی نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے متعلق اسلام کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے، ابلیس کے ناپاک عزائم کا ترجمان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی نہ صرف نشاندہی کر دی بلکہ ان کی تعداد بھی بیان فرما دی تھی۔ درود و سلام کی فضیلت کیا ہے؟ درود و سلام کی فضیلت کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک مقبول ترین عمل ہے۔ یہ سنت اہلیہ ہے۔ اس نسبت سے یہ جہاں شان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثل ہونے کی دلیل ہے، وہاں اس عمل خاص کی فضیلت بھی حسین پیرائے میں اجاگر ہوتی ہے۔ کہ یہ وہ مقدس عمل ہے جو ہمیشہ کے لیے لازوال، لافانی اور تغیر کے اثرات سے محفوظ ہے، کیونکہ نہ خدا کی ذات کے لیے فنا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی انتہا۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف خود اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، بلکہ اس نے فرشتوں اور اہل ایمان کو بھی پابند فرما دیا ہے کہ سب میرے محبوب پر درود و سلام بھیجیں۔ اس لیے قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ اور اس کے حبیب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اسی طرح درود و سلام کے فضائل اور دینی و دنیاوی مقاصد کے حصول میں اس کی برکات مستند روایات سے ثابت ہے۔
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास अल्लाह ताला की तरफ से आने वाला आया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जो आपका उम्मती मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह ताला इसके बदले इस उम्मती पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है और इसके दर्जे बुलंद करता है। इसलिए 10 नेकियां लिख देता है, इसके लिए 10 नेकियां लिख देता है और इसके 10 गुनाह मिटा देता है। एक और मकाम पर इरशाद नबूई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, मैं किस कदर दुरूद शरीफ पढ़ा करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो, अगर ज़्यादा करो तो बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया, निस्फ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो अलबत्ता ज़्यादा करो तो बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया, 2/3। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना ज़्यादा करो तो बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया, मैं सारे का सारा वजीफ़ा आपके लिए क्यों ना करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तेरे गमों की किफ़ायत होगी और गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो नाज़रीन, दुरूद और सलाम की कितनी बड़ी फ़जीलत है और कितनी बड़ी फ़जीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इसका हुक्म दिया कि जितना चाहो, जितना ज़्यादा कर सकते हो दुरूद और सलाम में, उतना आप ही के लिए फ़ायदा है। दुरूद व सलाम एक ऐसा महबूब व मकबूल अमल है जिससे गुनाह माफ़ होते हैं, शिफा हासिल होती है और दिल व जान को पाकीज़गी हासिल होती है। पढ़ने वाले के लिए सबसे बड़ी सआदत ये है कि उसे हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स व नफीस सलाम के जवाब से मुशर्रफ फरमाते हैं। इससे बढ़कर ये कि सलात व सलाम किसी सूरत में और किसी मरहले पर भी कबूल रद्द नहीं, बल्कि ये ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला की बारगाह में ज़रूर कबूल होता है। अगर नेक पढ़ें तो दर्जे बुलंद होते हैं और अगर फासिक व फाजिर पढ़े तो न सिर्फ ये कि इसके गुनाह माफ़ होते हैं, बल्कि इसका पढ़ा हुआ दुरूद व सलाम भी कबूल होता है। तो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।